عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کے لیے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دی۔ پاکستان کے لیے IMF قرض پروگرام کی مدت 37 ماہ ہوگی، جبکہ اس کی پہلی قسط 30 ستمبر تک پاکستان کو ملے گی۔ تفصیلات شاہد اجمل کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری، IMF کی جانب سے پاکستان کے لیے $7 ارب کا بیل آؤٹ پیکج منظور کر لیا گیا۔ پاکستان کو 30 ستمبر تک $1.1 ارب کی پہلی قسط ملنے کا امکان ہے۔ قرض پروگرام منظوری کے بعد دوسری قسط بھی اسی مالی سال میں آئے گی۔ IMF کا قرض 5% شرح سود سے کم پر ملے گا۔ پاکستان کے لیے IMF قرض پروگرام کی مدت 37 ماہ ہوگی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا تھا کہ پاکستان کو $1 ارب یا $1.10 کروڑ تک کی پہلی قسط ملے گی۔ پاکستان نے IMF کی تمام شرائط پوری کر دی تھیں۔ پاکستان اور IMF میں 12 جولائی کو ایکسٹینڈڈ فیسلٹی قرض پروگرام طے ہوا تھا۔ قرض منظوری سے پاکستان میں معاشی اور زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوں گے۔ پاکستان پر ادائیگیوں کا دباؤ کم ہوگا۔ معاشی استحکام کے لیے پاکستان کو ٹیکس آمدنی بڑھانا ہوگی۔ خبر شامل کریں۔ MD IMF کرسٹانا لجارجیا نے کہا ہے پاکستان کی معیشت درست سمت کی جانب جا رہی ہے۔ پاکستانی حکومت امیروں سے ٹیکس لے رہی ہے، غریبوں کی مدد کی جا رہی ہے۔ پاکستان نے اصلاحات کی ہیں، معیشت بہتر ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا معیشت میں بہتری اور مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے۔ پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہوئی ہے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، معیشت میں بہتری اور مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے۔ MD IMF کا بیان، انہوں نے کہا پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہوئی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، MD IMF کا بیان، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت درست سمت کی جانب جا رہی ہے۔ پاکستانی حکومت امیروں سے ٹیکس لے رہی ہے، غریبوں کی مدد کی جا رہی ہے۔ پاکستان نے اصلاحات کی ہیں، معیشت بہتر ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا معیشت میں بہتری اور مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے۔ پاکستان کے قرض پروگرام کی منظوری کے لیے IMF کی 9 بڑی شرائط پوری کر دی گئیں۔ 8 پر عمل درآمد جاری ہے۔ IMF کی دوست ممالک سے قرض رول اوور کی یقین دہانی کی شرط پوری کر دی گئی ہے۔ بیرونی فائنانسنگ گیپ کو پورا کرنے کی یقین دہانی کی شرط پر بھی عمل درآمد ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق توانائی شعبے میں اصلاحات کی IMF کی شرط پر بھی عمل جاری ہے۔ حکومت IMF کی شرط پر بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر چکی ہے۔ رواں سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 2.8% رہنے کی پیش گوئی۔ ساؤتھ ایشیا ریجن میں پاکستان کی GDP گروتھ رواں مالی سال سب سے کم۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے ایشیائی ممالک بارے ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق رواں مالی سال کے دوران پاکستان میں مہنگائی کی شرح 15% رہنے کی توقع۔ رپورٹ کے مطابق ستمبر کے اختتام تک پاکستان کی GDP گروتھ 2.4% تک ریکارڈ ہوگی، جبکہ ستمبر 2025 میں 2.8% تک ہونے کا امکان ہے۔ ADB کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں کمی اور زرعی پیداوار میں بہتری ہو رہی ہے، جبکہ مالیاتی خسارہ GDP کا 8% تک رہ سکتا ہے۔ GDP سائز بڑھنے سے ملکی قرضوں میں GDP کی شرح کے تناسب سے کمی ہوگی اور پاکستان میں قرضوں پر سود کی ادائیگیوں کا بوجھ ریونیو آمدن کا 60% تک بڑھ چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت میں رواں مالی سال GDP گروتھ 7%، جبکہ مہنگائی کی شرح 4.5% رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ۔ نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کر کے ٹیکس نہ دینے والوں پر 15 پابندیوں کی تجویز تیار کی گئیں۔ 5 ابتدائی طور پر لگائی نافذ العمل کی جائیں گی، جن میں جائیداد، گاڑیوں، بین الاقوامی سفر، کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے اور میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری پر پابندیاں شامل ہوں گی۔ کون سے اقدامات، کیا تفصیل ہے، دیکھتے ہیں اسلام آباد سے شاہد اجمل کی اس رپورٹ میں۔ FBR کا نان فائلرز کو فائلرز بنانے کا مشن، سخت اقدامات کا فیصلہ۔ نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کر کے مختلف 15 پابندیوں کی تجویز۔ ابتدائی طور پر 5 پابندیوں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ FBR ذرائع کے مطابق نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے متعدد پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹیکس کمپلائنس کو بڑھانا اور ٹیکس بیس کو وسیع کرنے کے لیے نان فائلر کیٹیگری کو ختم کر دیا جائے گا۔ ابتدائی پابندیوں میں جائیداد اور گاڑیوں کی خریداری، میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری، کرنٹ اکاؤنٹس کھولنے اور بین الاقوامی سفر، مذہبی سفر کے علاوہ وہ شامل ہوں گے۔ پابندیوں کے ساتھ ساتھ نان فائلر کیٹیگری کو ختم کر دیا جائے گا۔ ایسے افراد جو پہلے لین دین پر معمولی ٹیکس ادا کرتے تھے، انہیں براہ راست ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ جلد سے جلوس اور گالم گلوچ کرنا آسان ہے، مجھے عوام نے خدمت کا موقع دیا ہے، اپنا وقت بھڑکے مارنے میں ضائع نہیں کروں گی، ہم اچھی سیاست نہیں کریں گے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا۔
فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگوں نے جلاؤ گھراؤ کی سیاست کی، یہ اپنے صوبوں میں کام کرتے نہیں، دوسروں پر تنقید کرتے ہیں۔ آپ نے جس کا بھی نعرہ لگانا ہے لگائیں، مگر پاکستان کا ضرور سوچیں۔ سیاست کو ماضی میں بدنام کیا گیا، نوجوانوں کے نعرے لگانے والے بڑے آئے، نوجوانوں کے لیے ماضی میں کوئی کام نہیں کیا گیا۔ سیاست جو ہے اس کو بدنام کیا ہوا ہے۔ سیاست ہم سب کی زندگیوں کا حصہ ہے، اور اگر ہم اچھی سیاست نہیں کریں گے تو ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ نوجوانوں کے نعرے لگانے والے بڑے آئے، بڑے دیکھے آپ نے، لیکن کوئی نوجوان، مجھے ایک نوجوان کھڑا ہو کر کہہ دے کہ پچھلے 6 سال میں کسی نوجوان کو میرٹ پہ نوکری ملی ہے، کہ کیا آپ ایک ایسا پاکستان چاہتے ہو کہ جس کے اندر گالی گلوچ ہو، چور ڈاکو کی جھوٹے الزامات ہوں، اس کو پکڑ لو، اس کو بند کر دو، اور جب آپ ملک سے اپنے گھر سے باہر نکلیں تو گھیراؤ جلاؤ کی ترغیب دیں، اور آپ کی کوئی توجہ نہ ہو کہ اس ملک میں نوجوانوں کا کیا بنے گا، وہ بھی ڈگریز لے کے بے روزگار پھر رہے ہیں۔ آپ کو جس کا نعرہ لگانا ہے لگائیں، لیکن ایک بار ضرور سوچ لیں کہ کیا یہ چیز آپ کو، آپ کے ملک کو، آپ کو، آپ کے مستقبل کو، آپ کے فیوچر کو، پاکستان کی فیوچر جنریشنز کو کہاں لے کر جا رہی ہے۔ بڑکے لگانے والوں میں سے ہوں تو میں کہوں میں فلاں صوبے میں جا کے جلسہ کرنے لگی ہوں، اور میں فلاں صوبے میں جا کے گھراؤ جلاؤ کرنے لگی ہوں، یہ تو بہت آسان کام ہے کرنا۔ کام کچھ کرنا نہیں ہے اور گالی نکالنی ہے، جب منہ کھلے اس میں سے غلاظت کے ڈھیر آپ کہنا شروع کر دیں، اور آپ کا ٹوٹل فوکس یہ ہو کہ کس کی تذلیل کس طرح کرنی ہے، کسی کو جو گالی کس طرح دینی ہے، کسی کی عزت کس طرح اچھالنی ہے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترمیم میں اتفاق رائے سے منظور کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایکسٹینشن مفادات کی بنیاد پر نہیں، ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا سینئر صحافی نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، مولانا فضل الرحمان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آئینی ترمیم اتفاق رائے سے منظور ہو۔ انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن مفادات کی بنیاد پر نہیں، ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے، آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے صرف اتنا کہا کہ ہمیں سپورٹ کرو، کسی شخص کے لیے ترمیم کے حق میں نہیں۔ افتخار چودھری کے لیے سب نے جدوجہد کی تھی، لیکن اس نے سب کا جو حشر کیا وہ سامنے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ صوبے مسلح گروہ کے قبضے میں ہیں، بلوچستان اور کے پی میں ریاست کی عملداری ختم ہو گئی ہے، چاہتے ہیں کہ مفادات سے بالاتر ہو کر وسیع تر قومی مفاد میں ترامیم ہو جائیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے رجسٹرار سپریم کورٹ سے 9 سوالات پر رجسٹرار سپریم کورٹ کا وضاحتی جواب۔ ذرائع کے مطابق کہ الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کی درخواستوں پر کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مخصوص نشستوں سے متعلق چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے 9 سوالات کے معاملے پر رجسٹرار سپریم کورٹ نے جواب بھیج دیا۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی جانب سے رجسٹرار سپریم کورٹ سے 14 ستمبر کے حکم پر 9 سوالات پوچھے گئے تھے، جس پر رجسٹرار نے جواب بھیجا۔ ذرائع کے مطابق جواب میں کہا گیا ہے سپریم کورٹ کے کسی کمرہ عدالت میں ان درخواستوں پر سماعت نہیں ہوئی، ججز کے کسی چیمبر میں بھی ان درخواستوں پر بیٹھنے بارے معلومات نہیں، ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے سے پہلے فائل رجسٹرار آفس کو نہیں بھجوائی گئی۔ واضح رہے کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے 14 ستمبر کے ڈپٹی رجسٹرار کے نوٹ پر وضاحت مانگی تھی، اور چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے رجسٹرار سے 9 سوالات کے جواب طلب کیے تھے۔ چیف سپریم کورٹ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے پی بی 14 نصیر آباد میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی اور انتخابی دھاندلی کے کیس کا 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انتخابی تناظر میں بنیادی شواہد الیکشن میں ڈالے گئے بیلٹ پیپرز ہی ہوتے ہیں، درخواست منظور ہو تو تمام امیدواروں کی موجودگی میں دوبارہ گنتی ہوتی ہے۔ عدالت کے سامنے انتخابی تھیلوں کی سیل ٹوٹی ہونے کا کیس نہیں، ووٹنگ مکمل ہونے پر پریزائڈنگ افسر ووٹ گن کر فارم 45 تیار کرتا ہے۔ عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ ریٹرننگ افسر فارم 45 کے مطابق ووٹ شمار کر کے فارم 47 جاری کرتا ہے۔ فارم 47 کے مطابق ریٹرننگ افسر نتیجہ الیکشن کمیشن کو ارسال کرتا ہے۔ کاسٹ کیے گئے بیلٹ پیپرز ہی اصل نتائج کا تعین کرتے ہیں۔ جب انتخابی تھیلے کھول کر دوبارہ گنتی ہو تو فارم 45 اور 47 کو حتمی نہیں کہا جا سکتا جب تک دوبارہ گنتی کا آرڈر نہیں آتا۔ فارم 45 اور 47 کو درست تصور کیا جاتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کے خلاف دائر آئینی درخواست پر محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ سپریم کورٹ رولز 1980 سپریم کورٹ کے معاملات بارے کیسز کی سماعت چلاتے ہیں، لہٰذا
آئندہ سماعت 2 اکتوبر پر مدعی وکیل اٹارنی جنرل آف پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی عدالت کی معاونت کریں۔ لاہور ہائی کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے خلاف فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا رواں مالی سال مہنگائی 11.5% رہنے جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 0 سے 1% تک رہنے کی توقع ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رواں مالی سال معاشی ترقیاتی کی شرح 2.5 سے 3.5% رہنے کا امکان ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 0 سے 1% تک رہنے کی توقع ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ اے ڈی بی نے مہنگائی 15% اور معاشی شرح نمو 2.8% رہنے کا تخمینہ دیا ہے، جس کے جواب میں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا تھا کہ ہم مانیٹری پالیسی میں لگائے گئے تخمینے پر قائم ہیں۔ سینٹ خزانہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ارکان قومی اسمبلی کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کے لیے وزارت خزانہ اور حکومت کا اختیار ختم کر دیا گیا۔ ارکان قومی اسمبلی کی تنخواہیں اور مراعات میں اضافے کے لیے قومی اسمبلی خود فیصلہ کرے گی۔ قائمہ کمیٹی خزانہ اجلاس میں ارکان قومی اسمبلی کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کا معاملہ زیر بحث آیا۔ ارکان قومی اسمبلی کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کے لیے قومی اسمبلی خود فیصلہ کرے گی۔ پہلے ارکان قومی اسمبلی کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کے لیے وزارت خزانہ سے مشاورت کی جاتی تھی، جبکہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ سینیٹر سلیم مانوی والا نے کہا کہ اراکین قومی اسمبلی کے تمام الاؤنسز میں اضافے کا اختیار حکومت کے پاس نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی کی راولپنڈی جلسے کے لیے دائر درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ پی ٹی آئی نے لاہور میں مینار پاکستان جلسے کی اجازت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست کی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی 28 ستمبر کو لیاقت باغ یا بھاٹا چوک میں جلسہ کرنا چاہتی ہے۔ جلسے کے انتظامات سیکیورٹی سے متعلق ضلع انتظامیہ کو بھی آگاہ کیا۔ لاہور کے علاقے کہانا میں جلسے کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے 5 اکتوبر کو مینار پاکستان پر جلسے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے مینار پاکستان پر 5 اکتوبر کو جلسے کے لیے ڈی سی لاہور کو درخواست دے دی۔ ذرائع کے مطابق جلسے کے لیے درخواست صدر پی ٹی آئی لاہور شیخ امتیاز اور عالیہ حمزہ نے دی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ 5 اکتوبر کو پی ٹی آئی مینار پاکستان جلسہ کرنا چاہتی ہے، این او سی جاری کیا جائے۔ پی ٹی آئی شام 5 بجے سے رات 11 بجے تک جلسہ کرے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے عوامی جمہوریہ چین کے سفیر جیانگ زیاڈونگ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ٹیکنالوجی، بزنس اور سرمایہ کاری کے فروغ کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ چین کے سفیر کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو دورہ چین کی دعوت جو انہوں نے قبول کر لی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی چین کے لیے خصوصی چائنا اکنامک زون قائم کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، ایک خاتون لیڈر کے متعلق غلاظت وقت شرم نہیں آتی، الٹا ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیرسٹر سیف اور مزمل اسلم کے بیانات پر رد عمل سامنے آ گیا۔ عظمہ بخاری نے بیرسٹر سیف اور مزمل اسلم پر تنقید کے نشتر برساتے ہوئے کہا کہ جن کے اپنے گھروں میں بہن بیٹیوں کی عزت نہ ہو، وہ دوسروں کی بہن بیٹی کو عزت کیسے دے سکتے ہیں۔ کے پی میں لوگ مہنگائی، غربت، بے روزگاری اور دہشت گردی سے پریشان ہیں۔ کے پی کے کالجز اور یونیورسٹیز فنڈز نہ ہونے کے باعث بند ہو رہے ہیں۔ پنجاب میں کسانوں کو ٹریکٹر مل رہے ہیں، ٹیوب ویل سولر پر منتقل ہونے جا رہے ہیں۔ علی امین پختونوں کو مولا جٹ والی بھڑکے مار کے پیٹ بھر رہے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی نے بھی آئینی عدالت کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ صوبائی صدر اے این پی ایمل ولی خان نے کہا ہے کہ جب سے سپریم کورٹ نے سینیورٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس کی تقرری کا عمل لاگو ہوا ہے، کوئی خیر نہیں نکلا۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم میثاق جمہوریت کے ایجنڈے کی تکمیل کریں۔ ہمیں 18ویں ترمیم میں شناخت دی گئی، لیکن خیبر کا اضافی لفظ لگایا گیا۔ ہم اپنی شرائط کے ساتھ آئینی ترمیم کی حمایت کریں گے۔ 18ویں آئینی ترمیم میں یہ کلوز تھا کہ پارلیمان کی بالادستی رکھتے ہوئے جج اور چیف جسٹس کا چناؤ پارلیمانی دستور کرے۔ میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں۔ لائرز کا جو انرولمنٹ سپریم کورٹ میں ہوتا ہے، اس میں جوڈیشری کا کردار ختم ہو، اپنا ٹائم، اپنا وقت اور لائرز کو لائسنس۔ ملک کی بہتری کے لیے، پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے پارلیمان کی بالادستی انتہائی ضروری۔ نیوز اسٹوڈیو سے فلک اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔